الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بعد حمد والصلاۃ۔ میری نظر سے ایک حدیث مبارکہ گزری، میں نے سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں، اور اس کے ضمن میں جو ہمارے بندہ مومن بیمار ہوتے ہیں، ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، یہ بیمار پرسی کرنے کا رسول اللہ کے پیارے دین کے اندر کتنا مرتبہ اور مقام ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ حدیث مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے بہت سارے روشن پہلو ہیں، اس کی بہت ساری تشریحات ہیں۔ ایک تشریح میں آپ کے سامنے اس کی یوں کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ چند اچھے بول سننا چاہتا ہے، تسلی کے الفاظ سننا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بندہ مومن اسے تسلی اچھے الفاظ سے دیتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، تو اس کی زبان سے اسے سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پر وہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ایک بیمار اور دکھیارے انسان کو اذیت نہیں بلکہ سکھ نصیب ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو چند حدیث مبارکہ میں سناؤں کہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام جب اپنے بندہ مومن کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ، عیادت کرنے والے کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ ایک دکھیارے مسلمان بھائی کے حضور وہ جاتا ہے، اسے محبت کے چند بول بولتا ہے، اور اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ صبح جائے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک فرشتے جو ہیں 70,000 اس کے لیے دعائیں رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے نام کا جنت کے اندر ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اسے یہ کہا کرو کہ میرے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ بیمار آدمی اللہ کے حضور، اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اور جب بیمار اللہ کے حضور ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سماعت فرمائیے گا، دور حاضر کے حوالے سے اس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تیمارداری کے کچھ اصول بیان فرمائے۔ ان میں سے یہ ہے، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بہترین عیادت یہ ہے کہ مزاج پرسی کے بعد فوراً اٹھ جائیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ جو بندہ بیمار ہے اس کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کی دل کی تسلی والی باتیں کریں، اسے یہ تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ مزاج پرسی کرنے کے فوراً بعد آپ اٹھ جائیں گے، اس کا آپ کو یہ اجر نصیب ہوگا کہ آپ نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ سنت پر عمل کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔